میرے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، آپ نے بہن کا مقام بتلایا۔ میں یہاں پہ نوجوانوں سے ایک درخواست کروں گا، زندگی کے اندر کبھی اپنی بہن کے ساتھ بول چال ختم نہ کرنا، رشتہ ناتا نہ توڑنا۔ ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، بہن شادی شدہ ہوتی ہے، اپنے بھائی کو ملنے کے لیے آتی ہے، تو کئی مرتبہ بھائی غصے میں آ کر بہن کو کہہ دیتا ہے چل میرے گھر سے نکل جا، آج کے بعد تو نے میرے گھر کے اندر قدم نہیں رکھنا۔ بہن اپنے بھائی سے کہتی ہے بھیا ابو دنیا سے جا چکے ہیں، میں ماں کی ممتا سے محروم ہو چکی ہوں، آپ میرے لیے والد کی جگہ پہ ہیں۔ لیکن بھائی غصے کے اندر بھرا ہوا ہوتا ہے، کہتا ہے میں نے کہہ دیا نا گھر سے نکل جا، آج کے بعد اپنی شکل نہ دکھانا۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، لاتے ہیں کہاں سے وقت لوگ نفرتوں کے لیے۔ 2-4 دن کی زندگی ہے، یہ زندگی گزر جائے گی۔ بلکہ ہم نے تو معاشرے کے اندر دیکھا اور سنا ہے، بھائی کئی مرتبہ بہن سے تعلق توڑ دیتا ہے۔ بہن شادی شدہ ہوتی ہے، عید کا دن آتا ہے، عید والے دن بہن اپنے بچوں کو تیار کرتی ہے، نہلا کر کپڑے پہنا کر عیدگاہ کی طرف روانہ کر دیتی ہے۔ جب یہ بچے عید کی نماز پڑھ کے گھر آتے ہیں، ماں کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، ماں کے ہونٹ خشک نظر آتے ہیں، ماں کے جسم پہ وہی چاند رات والے کپڑے نظر آتے ہیں۔ بچے اپنی والدہ سے پوچھتے ہیں امی آپ نے ہمیں تو میٹھا کھلا دیا، خود میٹھا کیوں نہیں کھایا؟ ماں جواب نہیں دیتی، حتیٰ کہ بچہ یہ سوال بھی کرتا ہے امی آپ نے ہمیں تو نئے کپڑے دے دیے، ابو نے بھی نئے کپڑے پہن لیے، بھیا نے بھی نئے کپڑے پہن لیے، امی آپ نے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ تو ماں بیچاری کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ جب بچے کی نظر ماں کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو پہ پڑتی ہے تو بچہ اپنی والدہ سے پوچھتا ہے امی کیا عید والے دن بھی روتے ہیں؟ امی عید والے دن بھی آنسو بہاتے ہیں؟ امی عید کا دن تو خوشیوں کا ہوتا ہے، عیدی لینی ہوتی ہے، نئی نئی چیزیں کھانی ہوتی ہے، امی آج کیوں رو رہی ہے؟ تو ماں اپنے سر سے دوپٹے سے آنسو صاف کرنے کے بعد بچے کی طرف دیکھ کے کہتی بیٹا میں تمہارے ماموں کا انتظار کر رہی ہوں، جب تک وہ نہیں آئیں گے میں اس وقت تک کپڑے نہیں پہنوں گی۔ عید والا دن ہوتا ہے، بہن کو عید والے دن بچوں کی پرواہ نہیں ہوتی، خاوند کی فکر نہیں ہوتی، اسے اگر فکر ہوتی ہے اپنے بھیا کی فکر ہوتی ہے، لیکن بھائی کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا جو عید والے دن اپنی بہن کے دروازے پہ جا کے شفقت والا ہاتھ رکھ سکے، اس کے ہاتھ میں چند روپے عیدی کے پکڑا سکے۔ بہن پورا دن انتظار کرتی ہے، بھائی کے پاس وقت نہیں ہوتا، بلکہ بھائی کو تو جب بہن کے اوپر غصہ آتا ہے یہ اسے تھپڑ بھی مار دیتا ہے، اس کے بالوں کو بھی کھینچ لیتا ہے، دھکا بھی دے دیتا ہے، تعلق بھی توڑ دیتا ہے۔ اگر اللہ نے بہن کی نعمت عطا فرمائی ہے تو کبھی اپنی بہن کے ساتھ بول چال کو ختم نہ کرنا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے، میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ جس کو 2 بیٹیاں عطا کرتا ہے ان کے اچھے نام رکھتا ہے، اچھی تربیت کرتا ہے، اچھی جگہ پہ شادی کر دیتا ہے، شادی کے بعد بھی حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے۔ یہ جنت کے اندر میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں آپس کے اندر ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کا مقام بتلا دیا۔ میں والدین سے درخواست کروں گا جن کو اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائی ہے، بیٹی چھوٹی ہے، بڑی ہے، کنواری ہے، شادی شدہ ہے، ہر نماز کے بعد اپنی بیٹیوں کے لیے یہ دعا ضرور کیا کریں، اللہ بیٹیوں کے دکھوں سے محفوظ فرما، اللہ بیٹیوں کے غموں سے محفوظ فرما۔ اگر خواتین تک آواز پہنچ رہی ہے، خواتین کا بھی انتظام ہے، تو میں خواتین سے کہوں گا خاص کر وہ بچیاں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، اگر گھر کے اندر ساس پریشان کرتی ہے، نندے پریشان کرتی ہیں، درانی جٹھانی پریشان کرتی ہیں، اپنی پریشانیاں فون کر کے امی ابو کو نہ بتایا کریں،
اپنے بھائی کو نہ بتایا کریں۔ جب بھی گھر کی چار دیواری کے اندر کوئی پریشان کرے، رات کے آخری پہر وضو کر کے مصلی بچھا کے اپنے دکھڑے اللہ کو سنا دیا کریں، اپنی پریشانیاں اللہ کو بیان کیا کریں۔ وہ اللہ تو رات کے آخری پہر اعلان کروا رہا ہوتا ہے کوئی دکھی بندہ جس کے دکھوں کو میں ختم کر دوں۔ جب یہ دکھی بندی اپنے دکھ اللہ کو سناتی ہے، اللہ دلوں کے اندر محبت الفت پیدا فرما دیتے ہیں۔ آج سے چند سال پہلے ایک نوجوان اپنی بیوی اور والدہ کے ساتھ عمرے کے سفر پہ گیا۔ مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ ہوٹل کے اندر بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے۔ ساس کو اپنی بہو کے اوپر کسی بات پہ غصہ آیا، ساس کی زبان پہ جو کچھ آیا بہو کو سنا دیا۔ بہو خاموشی کے ساتھ سنتی رہی، حتیٰ کہ بیچاری رو پڑی، کھانا بھی چھوڑ دیا۔ شادی کو چند مہینے گزرے تھے۔ بہو اپنی جگہ سے اٹھی، بیسن پہ گئی، وہاں پہ جا کے وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد کمرے میں آئی، برقع لیا، پرس اٹھایا۔ جب یہ کمرے سے باہر نکلنے لگی تو ساس نے سخت لہجے کے اندر پوچھا، اب کہاں جا رہی ہو؟ تو بہو نے روتے ہوئے اپنی ساس کو جواب دیا، میں بیت اللہ کے رب کو تیری شکایت لگانے کے لیے جا رہی ہوں۔ بیت اللہ کے رب کو تیری شکایت لگانے کے لیے جا رہی ہوں۔ جو ہی ساس نے سنا وہ اپنی بہو کے قدموں میں گر پڑی، پاؤں پکڑ لیے، کہنے لگی، بیٹی یہیں پہ معاف کر دے۔ اگر تو نے غلاف کعبہ پکڑ کر ملتزم سے چمٹ کر بیت اللہ کی دیواروں سے لپٹ کر بیت اللہ کے رب کو میری شکایت لگائی، میری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ میں بچیوں سے یہی درخواست کروں گا، اللہ کو پریشانیاں بتایا کریں، پھر دیکھیں اللہ کیسے دلوں کے اندر الفت محبتیں پیدا فرما دیں گے۔ ہم نے معاشرے کے اندر دیکھا، جب والدین اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں، بچیاں اگلے گھر کے اندر چلی جاتی ہیں، کسی بات پہ خاوند کے ساتھ نہیں بنتی، خاوند غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ شادی کو چند مہینے، سال، 1.5 سال، 2 سال گزرے ہوتے ہیں، وہ بچی اپنے والدین کے گھر آ جاتی ہے۔ بچی جو ہی گھر کے اندر داخل ہوتی ہے، بوڑھا باپ گھر کے صحن کے اندر چارپائی کے اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ جب اس کی نظر بچی کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو پہ پڑتی ہے، دوڑ کے آتا ہے، بچی کے سر پہ شفقت والا ہاتھ رکھ کے پوچھتا ہے، بیٹی بتلا تو صحیح کیوں رو رہی ہے؟ بچی اپنے والد کو جواب نہیں دے سکتی، ماں دور بیٹھی ہوتی ہے، ماں کے کان میں بچی کے رونے کی آواز جاتی ہے، ماں دوڑ کے آتی ہے، بچی کو سینے کے ساتھ لگا لیتی ہے۔ ماں اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے کے بعد پوچھتی ہے، بیٹی بتلا تو صحیح کیوں رو رہی ہے؟ آج تو اکیلی آئی ہے، تیرا خاوند ساتھ کیوں نہیں آیا؟ بچی رو کر اپنی ماں کو جواب دیتی ہے، امی میرے خاوند نے مجھے طلاق دے کے فارغ کر دیا ہے، امی مجھے مارا بھی ہے، امی مجھے دھکے بھی دیے ہیں، امی یہ دیکھو بازو پہ نیلے نشان پڑ چکے ہیں، امی کمر پہ بھی مارا ہے، دھکے دے کے نکالا ہے۔ جب ماں باپ اپنی بیٹی کے دکھ درد کو سنتے ہیں، زمین پہ گر جاتے ہیں، حتیٰ کہ بوڑھا باپ اپنی بیٹی کی طرف دیکھ کے کہتے، بیٹی اب تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، خاندان کیا کہے گا، برادری کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، ان کی بچی کا قصور ہوگا، اس نے کچھ کہا ہوگا، اس نے کچھ کیا ہوگا۔ بچی رو کر اپنے بوڑھے باپ کو جواب دیتی، ابو میں نے تو ایک کی خاطر آپ کو بھی چھوڑ دیا تھا، ماں کو بھی چھوڑ دیا تھا، بھائیوں کو بھی چھوڑ دیا تھا، بلکہ میں یوں کہوں گا، بچیاں اپنے والدین سے اس وقت یہ کہتی ہیں، ابو ہم تو کشتیاں جلا کے گئی تھی، ابو ہم تو یہی سوچ کے گئی تھی اگر اس گھر سے ہماری ڈولی اٹھی ہے تو اس گھر سے ہمارا جنازہ اٹھے گا، ابو پوری زندگی گزارنے کے لیے گئی تھی لیکن خاوند نے غصے میں آ کے طلاق دے کے فارغ کر دیا۔ یہ جو بیٹیوں کا دکھ ہوتا ہے ماں باپ ہی سمجھتے ہیں، ماں باپ کے علاوہ کوئی اس دکھ درد کو سمجھ نہیں